پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں بڑے ہیں یا سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام؟ کیا علم لدنی کوشش کر کے سیکھا جا سکتا ہے اللہ والوں سے، یا یہ کہ اللہ کی یہ خاص دین ہے، اس میں آرزو اور تعلق کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی اولو العزم ہے۔ انبیاء اولو العزم جو ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی اولو العزم ہے، اور خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، اس میں کم و بیش کا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ بہرحال اگر اسے نبی بھی مانا جائے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مرتبہ ان سے افضل ہے، بڑھتر ہے۔ میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کسی خاص مصلحت کی تحت اپنی کسی برگزیدہ بندے کو بھی ان کے مرتبے سے کم مرتبے والے بندے کے پاس بھی بھیج سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت، کیونکہ رب کائنات جس کو علم لدنی اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا تھا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر معجزات دیے ہوئے تھے۔ دیکھو، دریا کو اگر آپ اپنے عصا سے دے مارتے ہیں تو پانی میں 7 رستے بن جاتے ہیں یا ایک رستہ بن جاتا ہے۔ پتھر کو اگر آپ اپنے ڈنڈے سے مارتے ہیں تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مبارک کہیں پر امن و سلوا اور یا دوسری چیزیں اگر پرووائڈ کرنا چاہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہی طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، بڑے بڑے معجزات، 9 آیات بینات، تو یہ ساری موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت ایک حکمت کے تحت کہ اللہ کریم نے ایک بندے کو علم لدنی دی ہوا جو سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العزت یہ لوگوں میں یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہے۔ کسی کے پاس وہ والا علم ہے، کسی کے پاس یہ والا علم ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب یہ علم دیا تھا تو یہ ان کی فضیلت جزئی تھی، کلی نہیں تھی۔ کلی فضیلت جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ساتھ ہے، لیکن رب کائنات اس کو مظہر عام پر لانا چاہتے تھے کہ دیکھو کشتی ہو، اس میں اگر سوراخ کیا جائے تو ایک بندہ اس سوراخ کی ہوئی کشتی کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ کسی کا سر قلم کر لے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا سر میں نے کیوں قلم کیا، گرنے والی دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کڑا کر کے، اور ان کی حکمتیں بھی سارا کچھ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، تو علم لدنی جو ہے وہ کوشش کر کے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت کسی کو اپنی طرف منتخب کر کے چن لیتا ہے، یہ بھی رب کی مرضی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ رب العزت انابت اور رجوع کرنے والوں کو بھی ہدایت سے نواز سکتا ہے، بلکہ نوازتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ علم لدنی بھی جس بندے کو علم لدنی ملی ہوئی ہے، ان کی صحبت اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ممکن ہے کہ ان کی فیضان سے وہ علم لدنی آپ کو بھی مل جائے۔ اولیاء اللہ میں بہت سارے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی ظاہری علوم میں سے کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے جو شیخ و مرشد جن کے پاس جایا کرتے ہوتے تھے حبیب عجمی رحمہ اللہ، اسی طرح دوسرے اولیاء اللہ ہے جنہوں نے ظاہری طور پر کوئی علوم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو علم سے نوازا ہوا ہے۔ وہ علم جو اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے وہ علم بھی ایسا علم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی علم لدنی ہے جو اللہ کریم نے ان کو عنایت فرمایا ہوا ہے۔